اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ سورہ یونس کی ابتدائی 5 آیات آپ نے سنی ہیں۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے: الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت یا سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ پکا ہے، بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیں تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سورہ یونس ایک مکی دور کی نازل شدہ سورت ہے۔ اس زمانے کی جبکہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہوئے 8-10 سال گزر چکے تھے۔ اس وقت آپ جانتے ہی ہیں کہ مخالفت شباب پر تھی، اس سے آگے بڑھ کر
ٹارچر کی منزل بھی آ گئی تھی، مگر وہ زیادہ تر بیچارے ان کمزور، ان غریب اور ان غلاموں کے لیے تھی زیادہ، جو کہ بیچارے اپنی مدافعت زیادہ نہیں کر پاتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے۔ زیادہ تر کمزوروں کے لیے ہی مصیبتیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ مدافعت نہیں کر پاتے۔ یہ سورہ جس طریقے سے ہمارے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کرتی ہے، جس طریقے سے دعوت حق پیش کرتی ہے، اس میں ابتدائی حصہ جو ہے وہ حصہ حضور نبی اکرم کے تعلق سے ہے، کو ہم رسالت کہتے ہیں۔ رسالت کے تعلق سے کچھ باتیں، کچھ حقیقتیں اور اس کے خلاف جو رسپانسز تھے مخالفین کے، اس کے تعلق سے بات کہی گئی ہے۔ اس کا دوسرا کمپوننٹ جو ہے آج کی آیات میں ہی، وہ توحید کے تعلق سے ہے۔ تیسرا حصہ جو ہے، آیتیں بڑی بڑی ہیں کیونکہ وہ آخرت کے یقین کو مستحکم کرنے کے تعلق سے ہے، آخرت کے عقیدے کے تعلق سے ہے۔ اور آخری ایک آیت، 5ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں حقیقتوں کو اپنی نشانی کے ذریعے سے، اپنی دلیل کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور یہ دلیلیں اب 10ویں آیت تک جائیں گی۔ میں نے صرف 5ویں آیت پڑھی ہے جو ایک آیت ہے، 6، 7، 8، 9، 10، پھر سب میں وہ مختلف انداز سے ان کو دلائل کو پیش کیا ہے، اور لآیات لقوم یتقون، لآیات لقوم یعلمون، اس طریقے سے آیتیں ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ بات شروع ہوئی ہے الف لام را سے، اور میں عرض کر دوں کہ یہ سورہ یونس ہے اور اگلی سورہ ہود ہے، اور اس کے بعد یہ صورتیں چلی آ رہی ہیں۔ 6 صورتیں ایسی ہیں جو الف لام را آت ہیں، ان میں ایک سورہ جو ہے الف لام میم را ہے۔ 5 صورتیں الف لام را سے شروع ہوئی ہیں۔ میں اس کو یوں بولا کرتا ہوں، اور میں بھی حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے انسپریشن سے بولتا ہوں کہ یہ کلسٹر ہے صورتوں کا، اور یہ صورتیں جو ہیں اس میں مضامین میں کچھ کامنلٹی ہوگی، کچھ یکسانیت ہوگی، اس لیے سب میں الف لام را ہے۔ ورنہ کیوں الف لام را سے شروع ہو رہی ہیں؟ کچھ تو حکمت ہوگی، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب جو ہے حکمت والی ہے، تو حکمت والی ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، الف لام را ہے۔ اس کا مطلب الف لام را سب ایک جگہ پر نظر آ رہی ہیں۔ قرآن میں الف لام را کا کلسٹر یہی ہے بس، اور کوئی نہیں۔ الف لام میم کے 2 کلسٹر ہیں، لیکن الف لام را کا ایک ہی ہے۔ الف لام میم 2 سورہ بقرہ، سورہ آپ کے آل عمران ہے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے ادھر آپ کے لقمان کے قریب کی صورتیں، وہ سب کے سب جو ہیں الف لام میم کے ساتھ میں ہیں۔ عنکبوت بھی الف لام میم ہے، اور روم بھی الف لام میم ہے۔ تو یہ الف لام میم والی ہیں، وہ 2 جگہ کلسٹرز ہیں، لیکن یہاں ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب کچھ کامن پوائنٹس ہوں گے، ان کامن پوائنٹس کو غور کرنے سے کچھ حقیقتیں نکلتی ہیں، مگر یہاں پر کیونکہ درس ہے تو ان حقیقتوں کی طرف نہیں، گہرائیوں کی طرف نہیں جا رہے، اور اللہ یوں کہتے ہوئے گزر جا رہے ہیں کہ اس کو تو اللہ اس کا رسول ہی جانتا ہے، اور رسول کیوں صرف اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ بہت سی باتیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے رسول کو یہ بتائے کہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے جانتا ہے، اللہ کا رسول اشاروں میں جانتا ہے اس کو، یہ مطلب ہے اس کا۔ لیکن اتنی بات ضروری ہے کہ الف لام را جیسے حروف پر مشتمل تلک آیات الکتاب الحکیم ہے، یہ مطلب ہوا ہے۔ یہ سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مفسر ہیں عرب کے، انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ الف لام را جیسے الفابیٹس ہوتے ہیں، ایسے الف لام را ہے۔ ان جیسی الفابیٹ پر پوری ڈکشنری بن جاتی ہے، کتاب بھی بن جاتی ہے، یہ کتاب بنی ہے تو ایسے حروف ہیں، ان میں الفابیٹس ہیں، الف ہے، لام ہے، را، اس طریقے سے ہیں۔ اور مگر یہ کتاب بھی ہے اور حکمت والی کتاب ہے، یعنی کتاب ہی نہیں بنی ہے لیکن محمل باتیں بھی ہو سکتی تھیں، محمل نہ ہوتی، کچھ کام کی بات بھی ہوتی نہیں، بلکہ حکمت والی کتاب بنی ہوئی ہے، اور ایسی حکمت والی کتاب بنی ہوئی ہے کہ یہ معجزہ ہے،
اور ایسا معجزہ ہے کہ جس کی بنا پر کہ حضور جیسا صادق امین سیدھا سادہ شریف انسان اس کو کہا گیا آخر میں کہ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. غور کیجئے، یعنی اس کو اس طریقے سے لیا گیا ہے کہ یہ کتاب کے نازل ہونے سے حضور نبی اکرم جادوگر ہو گئے. ابھی تک تو سیدھے سادے سے بیچارے، ان کو صادق امین کہتے تھے، کبھی ان کی زبان سے ایسی بات نہیں نکلی. جادو تو جادو، کچھ اس قسم کی بات بھی آپ نے نہیں کہیں. کچھ شعبدہ بازی کا نام و نشان بھی نہیں تھا آپ کی زندگی میں، کبھی ایسی بات ہی نہیں ہوئی. اور آج کتاب کی زبان مبارک سے آپ کی نکلی کتاب یہ، اور اس کا اثر لوگوں پہ پڑا تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے. یہ ہے وہ بات جو کہی جا رہی. تو فرمایا کہ اس پر ایک اور تعجب بھی ان کو ہوا. پہلے تو یہ کتاب حکمت والی ہے کتاب، اس کی یہ آیتیں ہیں. آیت نشانیوں کو کہا جاتا ہے کہ اس میں ہر آیت ایک نشانی ہے، ایک میراکل ہے، ایک سبق آموز اس کے اندر کچھ اسٹیٹمنٹس ہیں، اس میں سبق آموزی ہے سب میں. پھر فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو گیا کہ ہم نے ایک انہی میں سے ایک مرد کو، ایک انسان کو وحی کر دی. ان کو تعجب اس بات پہ ہو گیا. اب یہ دوسرا تعجب ہے. میں نے بتایا حضور کو ایک بار تو ادھر آگے آخر میں جادوگر کہہ رہے ہیں. اب حضور کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، وحی کی ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں، تو اب دوسرا تعجب ان کو پیدا ہو گیا جس کو نہیں ماننے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم انسان، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ہم جیسے ہی ہو. جیسے کہ آج کل کے لوگ بیچارے بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضور نبی اکرم جو ہیں وہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں، وہ تو نور تھے. یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو جبکہ قرآن نے بار بار یہ کہا ہے کہ ان کا نور ہونا نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، سمجھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جس نور کو تم نور کہتے ہو وہ بالکل بے وقوفی کی باتیں ہیں. نور تو ایک قلب میں بھی ہوتا ہے، نور تو ایک روشنی ہوتی ہے، ایمان کا نور بھی ہوتا ہے، نور ایمان کہتے ہیں اس کو، ہے کہ نہیں. وہ مجازی معنی میں نور ہوتا ہے. تم نے حقیقت میں ایک نور، ایک مخلوق جو ہوتی ہے جیسے فرشتے ہوتے ہیں نوری مخلوق، تم نے ایسے سمجھ لیا. تو یہ تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے درمیان میں حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ نہیں. تو یہ کہا کہ ان کو تعجب اس بات پہ ہو گیا کہ ان کے ہی درمیان میں الی رجل منہم، انہی کے درمیان میں ایک شخص آ گیا. ایک شخص ہے، ایک مرد ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان اللہ تعالیٰ نے کو وحی کی ہے. اس پر ان کو تعجب ہوا. یعنی تعجب تو اس پہ ہونا چاہیے تھا ان کو کہ اگر انسان کے بجائے کوئی فرشتہ، جیسے کہ خود کہہ رہے ہیں فرشتہ کوئی آ جاتا تو تعجب ہوتا کہ بھائی ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے فرشتہ آ گیا. اس پر ان کو تعجب ہو رہا ہے. کوئی جن آتا، جن پر یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کلام نازل کر دیتا تو ان کو تعجب ہونا چاہیے تھا. کوئی نعوذ باللہ حیوان ہوتا، یعنی جو ان کی جنس سے الگ ہوتا، مخلوق الگ ہوتی، تب تو ان کو تعجب ہونا چاہیے تھا کہ ہماری ہدایت کے لیے، ہم جیسے انسانوں کی ہدایت کے لیے کوئی اور یعنی دوسری مخلوق آ گئی. جب وہی مخلوق آئی تو ان کو اس پر بھی تعجب ہو گیا. تو تعجب اس میں کس بات پہ ہونا چاہیے؟ تعجب کی بات ہی نہیں ہے. یہ تعجب جب ہونا چاہیے تھا جب کہ ان کی حضور یعنی انسانوں کے علاوہ کچھ اور ہوتے. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں بہت واضح طور سے کہا گیا ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں اگر فرشتے یعنی مطمئن ہو کر کے زندگی بسر کر رہے ہوتے، ہم جیسے لوگ رہتے ہوتے، تو ضرور ملائکہ کو فرشتہ وہی رسول بنا کر بھیجتا اللہ تعالیٰ. سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. تو فرمایا کہ اب دوسری چیز کیا ہے، مقصد کیا تھا بتایا، انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم. یہ اللہ کا رسول جو آیا ہے اس کے دو کام وہ بتا رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرا دے، آگاہ کر دے، اور لوگوں کو بشارتیں سنا دے کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے. یعنی بشارتیں دینے کے لیے آئے، حضور نبی اکرم بھیجے گئے، اور ان کو چونکانے کے لیے آئے، ان کو ڈرانے کے لیے آئے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے آ گئے. تو انہوں نے کیا کہا، قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. تو ان کافروں نے، انکار کرنے والوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا ہوا جادوگر ہے. اب مجھے ایک دم ذہن میں ایک فلیش آئی تھی تو میں ابھی سنا دیتا ہوں آپ کو
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو انہوں نے جادوگر جب کہا تھا تو اس میں چھوٹی سی ایک حد تک کہیں پر صداقت ہو سکتی تھی. کیسے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب یہاں پر قبطی کو مار کے گئے تو 10 سال تک مدین میں رہے، تو وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے، مصر کے لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، فرعون کی نظروں سے اوجھل ہو گئے. اب اس درمیان میں وہ سب کچھ کر سکتے تھے، وہ جادوگری سیکھ سکتے تھے. سمجھ میں آ رہی تھی بات؟ تو اگر وہ یہ کہتا تھا تو سمجھ میں آ رہی تھی بات ہمارے کہ اچھا اس درمیان میں انہوں نے یہ کیا، انہوں نے جادوگری سیکھ لیا کر کے اور آج آ کر کے جو وہی دکھا رہے ہیں، ایسا دکھا رہے ہیں، اژدہا بنا کے دکھا رہے ہیں، دیکھو ہے نا یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی صداقت ہو سکتی تھی، لیکن حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے درمیان میں موجود تھے، وہ کہیں گئے ہی نہیں تھے. یہ کہنے کی بات ہے. اس سے سوچیے آپ، فرق سمجھیے. لیکن ایک بات جو کہی جاتی ہے وہ پہلے سے ہی جو کہی جاتی ہے، ہر زمانے میں کہی جاتی ہے، اس کا سر پیر نہیں ہوتا. تو جو بات فرعون کے لیے وہی فرعون نے کہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور ایسے ہی ہر نبی کے لیے کہی جاتی رہی، حضور کے لیے وہی بات کہہ دی گئی. سر پیر نہیں ہے اس کے اندر. حالانکہ یعنی کوئی یہ کہتا بھائی بتاؤ تمہارے درمیان میں تو تھے یہ، کب کس زمانے میں سیکھا انہوں نے جادوگری؟ کس سے سیکھی؟ کون ہے استاد؟ انہوں نے تو کہا تھا بڑا استاد ہے جادوگر جب آئے تھے. اچھا یہ ہیں جادوگر استاد. آپ کو یاد ہوگا پورا قصہ وہاں پر ہے، پورے طٰہٰ میں اور سب جگہ ہے. تو یہاں تو یہ بات ہی نہیں ہے. یہاں تو جادوگر کہنے میں صرف ایک بات ہے، وہ یہ کہ ایک کلام جو پیش کر رہے تھے حضور نبی اکرم، اس میں اتنا اثر تھا، اس سے اتنی زندگیاں تبدیل ہو رہی تھیں، ایسا انقلاب آ رہا تھا، اور اس کے اندر اتنی خوبصورتی تھی، اس کا ایسا اعجاز تھا اس کلام کے اندر، جو انتخاب تھا حروف کا، وہ کہتے تھے یہ ایسا کلام ہم بنا ہی نہیں سکتے. وہ خود کہتے تھے، سمجھے آپ کے؟ تو یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کبھی کبھی تو کہتے تھے کہ محمد کا بنایا ہوا کلام ہے، لیکن خود کہتے تھے یار یہ تو ہم غلط کہہ رہے ہیں ہماری بات، لہذا حضور کو جادوگر کہہ رہے ہیں. اس پر جواب کیا دیا جاتا؟ ایسی لچر بے وقوفی یا حماقت آمیز یا ضد ہٹ دھرمی پر مبنی بات پر کوئی جواب دیا جانا چاہیے؟ کوئی جواب نہیں. بات جو کہہ رہے ہیں وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، اڑا دی انہوں نے بات، تو اس میں کوئی حقیقت ہوتی تو جواب دیا جاتا، کیونکہ وہ حضور تو ان کے درمیان میں ہی تھے، ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اس کا کوئی جواب اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، کیونکہ یہ بالکل ایسی بات تھی کہ سب سمجھ رہے تھے کہ بالکل یہ بات جو کہہ رہے ہیں اس ضد ہٹ دھرمی میں کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا اگلی بات جو فرمائی وہ ہے بات غور کرنے کی، وہ توحید کی آیت ہے. دیکھیے اس کے بعد فوراً بات ختم ہو گئی. یہ بات نہیں آئی کہ درمیان میں کہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا، یہ غلط کہہ رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ اتنی غلط بات تھی اس کی ضرورت ہی نہیں سے کہنے کی کہ غلط کہہ رہے ہیں. فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. لمبی آیت ہے. سب توحید کے مختلف جہات جو ہیں، جو ڈومینز ہیں، جو اس کی ڈائمنشنز ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیے عرب کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کو خالق السماوات والارض کہتے تھے، آسمان و زمین کا بنانے والا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی انکار نہیں تھا. سیقولون للہ قرآن نے بار کہا ہے، وہ کہتے تھے. لیکن دیکھیے ایک ہوتا ہے خالق، اس کے بعد اب خالق کیا ہماری پروردگاری کر رہا ہے، ہماری پرورش کر رہا ہے، ہمارا رب ہے کہ نہیں ہے، ہمارا مالک اور آقا اور حاکم سب کچھ ہے کہ نہیں ہے اس وقت بھی، یعنی ہماری خبرگیری بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس میں بس فرق تھا. وہ یہاں پر آ کر کے کچھ اللہ کے چہیتوں کو اس کام کے لیے درمیان میں لے آتے تھے، اور انہی کو لات اور عزا اور منات کیا نام دے دیے تھے انہوں نے وہاں پر بھی. اور ہر قبیلے کا الگ الگ ان کا بت ہوا کرتا تھا. وہ سب چہیتی یعنی دیویاں تھیں، اور وہ اللہ کی بیٹیاں تسلیم کرتے تھے ان کو. وہ کیا کام کرتی تھیں؟ گویا وہ کام کر رہی ہیں کہ ہم انسانوں کی بگڑی بنا دیتی ہیں. تو مانگو کس سے؟ ان چہیتیوں سے. وہ کام کروا دیں گی کہہ کر کے، اپنے باپ سے کہہ کر کے، نعوذ باللہ. یہاں باپ کو دوسرے انداز میں کہا ہے. عیسائی تو باپ باقاعدہ کہہ دیتے ہیں، آسمانی باپ. تو یہاں پر یہ فرمایا ان رب، اسی لیے شروع کہاں سے ہوئی؟ رب جو تسلیم کرتے ہیں وہ دیویوں کو کر رہے ہیں.
پرورش کرنے والا دیویوں کہہ رہے ہیں، وہ کھلاتی پلاتی ہیں ہمیں، سب کچھ تو وہ کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ خالق ہے، صرف بنا کے بیٹھ گیا، کریٹر ہے اور کچھ نہیں۔ کریٹر تو اسی کو مان رہے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ نہیں، وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ تو فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، پہلے فرمایا تمہارا رب وہی ہے اللہ، ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، الذی جس نے خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اب 6 دن کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم بنا سکتا تھا کلمہ کن سے وہ کہ ہو جاؤ، ہو جاتا، لیکن لمحہ بھی نہیں لگتا۔ لمحہ کا مطلب یہ ہے، ہمارے لمحہ تو بہت لمبا ہوتا ہے، جس کو عربی میں لمحہ کہتے ہیں، فریکشن آف سیکنڈ جو کہتے ہیں، وہ بھی اس سے بھی اور چھوٹا کر سکتا تھا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں بگ بینگ کے بعد اتنے فریکشن، ملینتھ فریکشن والے میں یعنی کیا سے کیا ہو گیا آپ کو پتہ ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس نے تو 6 دنوں میں بنایا۔ 6 دن کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا تو ایک لمحے میں بنا دیتا، لیکن اس نے 6 دن میں بنایا۔ کیوں؟ اہتمام سے بنایا، بہت تدریج سے بنایا، اسٹیجز میں بنایا، بہت لمبے چوڑے زمانے میں اس کو رنگ بھرتا رہا، اس کے اندر کائنات میں رنگ بھرنا جسے کہتے ہیں۔ تو اس نے تو بہت ہی اہتمام سے بنایا ہے اس کو۔ پھر ثم استوى علی العرش یدبر الامر، پھر وہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہو گیا اور وہاں سے تدبیر امر کر رہا ہے، یعنی اب وہ حکم چلا رہا ہے۔ اچھا، یہی میں نے بتایا کہ یہ کرسچینٹی میں یہ جو بات شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 6 دن میں اس نے بنایا کائنات کو، اور 7ویں دن سنڈے تھا وہ آرام کر رہا ہے، اور سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے ہماری، ان کے یہاں کرسچنس میں، ہمارے یہاں بھی چھٹی بدقسمتی سے ان کی وجہ سے ہونے لگی۔ تو قصہ یہ ہے کہ 6 دن تو بنایا اور 7ویں دن آرام کر رہا ہے۔ اب وہ آرام ہی کر رہا ہے، انہوں نے کیا کہا؟ ان میں فرق زیادہ نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ 7ویں دن جو کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے، اب اس نے باقی کام دے دیا دوسروں کو۔ اب یہیں سے شرک شروع ہو گیا، ہر جگہ، چاہے وہ کرسچنز ہوں، چاہے وہ مشرکین عرب ہوں، کہ وہ جو ہے 7واں دن جس میں آرام وہ کر رہا ہے، اب وہ آرام کر کے یعنی اس نے سارا کام بانٹ دیا چہیتوں کو اپنے، اور چہیتے کام کر رہے ہیں اپنے۔ یہ ہے وہ جو شرک کا عقیدہ ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ خود کچھ نہیں کر رہا، بلکہ وہ اس نے دے دیا سارا کام۔ اب اسی چیز کو دوسرے انداز سے ہمارے سائنسداں بول دیتے ہیں، معاف کیجیے، وہ اس میں بھی یہی کمزوری ہے اور کجی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کچھ قانون فطرت کے مطابق بنا دیا، اور وہ قانون فطرت اٹل ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لہذا اب اللہ تعالیٰ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور قانون چل رہا ہے اپنے لحاظ سے۔ تو دونوں میں فرق نہیں ہوا نا، بنیاد جوہری طور پر کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی میں بیچارے ہمارے سر سید غلطی کر گئے، وہی نہیں سمجھے کہ وہ اس سے انسپریشن حاصل کر رہے ہیں، ان سائنسدانوں سے جو ایتھیسٹ ہیں یا جو کرسچنز ہیں۔ کرسچینٹی کا عقیدہ تھا، سائنسداں ویسے تو ایتھیسٹ ہیں لیکن اثر تو لیتے ہیں نا، اثر لے لیا ان سے۔ تو یہ ہے وہ بات جو بہت بنیادی نوعیت کی یاد رکھنا چاہیے ہمیں، کہ ہے سب غلط، اللہ تعالیٰ نے بنایا، اسی کے ہاتھ میں دست قدرت میں ہے کہ وہ چلا بھی رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا یدبر الامر، پھر آگے فرمایا کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ۔ تم جو یہ سمجھ رہے ہو کہ باقی کام سارے چہیتے کر رہے ہیں، اس کے کوئی چہیتا ویتا نہیں ہے، کوئی بھی ذرا بھی اللہ کی اذن کے بغیر ذرہ برابر کچھ بھی نہیں ہلا سکتا، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے دے تو ضرور کر سکتا ہے، اللہ من بعد اذن ہے۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوا، وہی ہے تمہارا رب۔ پھر دوبارہ کہا، دیکھیے فرمایا تھا ان ربکم اللہ، اب یہاں کہا ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا اللہ جو ہے وہی رب ہے تمہارا رب وہی۔ رب کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری ہر حال میں خبرگیری رکھ رہا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا رب کیوں کہتے ہیں؟ رب کا مطلب یہ ہر وقت ہماری خبرگیری کر رہا ہے۔ یہی ہے بہت بڑا بنیادی عقیدہ۔ شرک جو ہوتا ہے وہ شرک پھر ربوبیت ہوتا ہے، یعنی رب کے ماننے میں شرک ہوتا ہے، خالق کے ماننے میں کبھی شرک نہیں ہوتا۔ کوئی نہیں مانتا اس دنیا کا، سب کہتے ہیں بھگوان نے بنایا، یہ سب کچھ بھگوان کی لیلا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ کسی اور نے بنایا۔ مجھے بتائیے دنیا میں کوئی مشرک کہتا ہے؟ سب یہ کہتے ہیں کریٹر اللہ ہے، اللہ کو پرمیشور کہہ دیں، کچھ بھی کہہ لیں، ایک الگ بات ہے، یہوہ کہیں، جو بھی کہیں، لیکن اس میں دو رائے نہیں ہے۔ سب لوگ یہ کہتے ہیں بنانے والا ایک ہے، کریٹر ہے، سوائے ایتھیسٹ کے جو کہتے ہیں خود بن گئی۔ تو فرمایا کہ
دیکھو وہی ذالکم اللہ ربکم، وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، فاعبدوہ تو عبادت اس کی تم کرو، اسی کی عبادت کرو، فاعبدوہ تو اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کہ تم ہوش میں نہیں آؤ گے، نصیحت حاصل نہیں کرو گے، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے۔ اب یہاں سے پہلا توحید تھا، دیکھ توحید ہی تو ہے، کتنے پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار کر دیا، اکیلا وہی ہے، وہی بنا رہا ہے، وہی بگڑی بنائے گا، اس نے بنائی کائنات، وہی بگڑی بھی بنائے گا، ہماری بگڑی ہماری بنائے گا، کائنات اس نے بنا دی۔ اب اس کے بعد دوسرا عقیدہ آتا ہے الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون۔ پھر یہ لمبی آیت ہے، اور پوری کی پوری آیت عقیدہ آخرت کو ایسرٹ اور افرم کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ دیکھو الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے سب اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی، اب یہ بات سمجھ میں زیادہ نہیں آ رہی کہ پلٹ کر جاؤ گے، ہاں ہم نے بھی کہہ دیا اول تو یہ بات وہ ان سے پوچھو کہ جو مٹی میں مل کر سمجھتے ہیں رل مل گئے ختم ہو گئے، تو ان کے تو خلاف بات ہو گئی، کیونکہ پلٹ کے جانا ہے کسی کے پاس، وہ تو کہتے تھے مٹی میں مل گئے بات ختم ہو گئی، اب کچھ ہونا ہی نہیں۔ لیکن یہاں کہا گیا نہیں، بلکہ تمہیں پلٹ کر جانا ہے جس کی طرف جہاں سے تم آئے تھے۔ پھر جمیعاً کہا، جمیعاً کا مطلب یہ ہے مفسرین نے جو بتایا، نہ صرف تم بلکہ تم جن کو چہیتی سمجھتے ہو اللہ کے چہیتے، وہ سب بھی ادھر ہی جائیں گے پلٹ کے، وہ سب مخلوقات ہیں، یعنی ان سے بھی حساب ہونا ہے، تم سے بھی حساب ہوگا، سب سے حساب ہونا ہے۔ پھر فرمایا وعد اللہ حقا، یہ برحق وعدہ ہے، بالکل سچا وعدہ ہے، انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ اس میں بہت بڑی حقیقتیں دو بیان کر دیں ایک ساتھ میں، کہ دیکھو جس نے ایک بار تمہیں بنایا ہے دوبارہ نہیں بنائے گا کیا؟ دوبارہ بنا دے گا۔ بہت بنیادی دلیل دے دی۔ یہاں دلیل کیوں دی؟ یہاں پر یہ شک جو تھا سنجیدگی کے ساتھ سوچا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ باقاعدہ سوچتے ہیں کہ یار حقیقت میں اللہ کے قریب جانا ہے، ہمیں جانا ہے، یہ تو بڑا مشکل کام ہوگا۔ وہ اس زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے، ان کو صرف اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے سنجیدہ تھے، ان کو جواب دے دیا گیا کہ دیکھو پہلی بار تمہیں جب بنایا ہے تو اب دوبارہ بنانا مشکل ہوگا کہ ہمارا، جس نے پہلی بار بنا دیا وہ دوبارہ بنا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ کیوں، اب یہ اس میں ہے بنیادی بات، کیوں تم دوبارہ سے کیوں اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ان لوگوں کو جو کہ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کا پورا بھرپور صحیح بدلہ دے دیا جائے انصاف کے ساتھ۔ اب یہاں غور کیجیے، آپ بہت بنیادی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ کائنات جو ہے بہت ہی ظاہر ہے، اس کے اندر یعنی اس کا ایک ماحول بتایا گیا ہے کہ اللہ کا جلال ہوگا، جلال، اسی بات کو اتنی بار کہا جاتا ہے ہمارے لیے کہ ہم اس میں اتنے اپنے کو وہ ہو جاتے ہیں مدہوش کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اس یعنی آخرت کو برپا کرنے کا اصلی مقصد کیا بتایا۔ اس کی ہیبت میں ہم اس کے اللہ تعالیٰ کے ذوالجلال والاکرام والے صفت کو زیادہ لیتے ہیں، اور ہوتا یہ کہ نفسی کا عالم ہوگا اور یہ بھی ہوگا، وہ سب چیزیں ہم کہتے ہیں، اس میں بھول جاتے ہیں کہ قرآن پاک جس بات کو کہتا ہے وہ دب جاتا ہے وہ مقصد۔ دیکھیے میں دو آیتیں پیش کر رہا ہوں، ایک آیت یہ ہے میرے سامنے، فرمایا کہ یہ کیوں ہے، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، یہاں مومنوں کے لیے صرف کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اسی آیت کے اندر اسی طریقے سے فرمایا جا سکتا تھا کہ اس لیے تاکہ ان لوگوں کو جو کفر کرنے والے تھے ان کو سزا دے، یہاں یہ نہیں کہا، بلکہ جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں ان کو جزا دے۔ ایک سورہ انعام کی آیت سنا رہا ہوں آپ کو، کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمت کو واجب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمت کو واجب کر، رحمت کو، اور اس کا ایک مظاہرہ یہ ہوگا لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، تاکہ تم کو اکٹھا کرے قیامت کے روز، اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں اکٹھا کرے؟ کیونکہ رحمت کو اس نے واجب کر لیا ہے، تو کیا کرے گا؟ رحمت کا مظاہرہ کرے گا، عذاب کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔
رحمت کا مظاہرہ کرے۔ سوچئے، پھر میں بار بار کہتا ہوں، ہم گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، ہمارے اندر دہشتیں طاری ہو جاتی ہیں اس کے نام سے۔ بے شک ہونی چاہیے کہ عذاب بھی ہوگا وہاں پر، لیکن پہلے ہمیں اس سے محبت کا تعلق قائم کرنا چاہیے۔ جب تک ہم آخرت کی زندگی سے محبت نہیں کریں گے، سوچیے آپ، ہے نہیں، تو ہم تو گھبرا جائیں گے، ہم تو بھاگیں گے اس سے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم موت کو اپنی خوشی سے گلے لگانے کی سوچا کریں، ہیں کہ ہاں موت آنی ہے، میرا رب جو ہے، میں رب سے ملاقات کروں گا۔ قرآن میں لقاء ربی کہا ہے بہت بار، ایک بار نہیں، سورہ کہف میں دیکھیے کہیں بھی جائے، لقاء ربی کہا ہے، ملاقات کرنا ہے۔ تو سوچئے، ملاقات تو اپنے محبوب سے ہی کی جاتی ہے، تو مومنوں کا سب سے بڑا جو محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، سمجھے آپ کے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں میں کہ یہ ہمارے ذہن میں تصور زیادہ جاگود نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک جہنم کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگلی آیت کا یہ حصہ بھی ہے اس کے اندر کہ والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور جو لوگ کفر کرنے والے ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کے لیے شراب من حمیم ہے، گرم کھولتا ہوا پانی ہے، اور عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے جو کفر کیا ہے، انکار جو کر دیا، حق کا انکار کر دیا، حقائق کا انکار کر دیا، اس بنا پر ان کے۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ ان کو ہم سزا دیں گے، بلکہ یہ کہا کہ ان کے لیے ایسا، دونوں میں انداز فرق ہے، دیکھیے اسلوب فرق ہے۔ ان کے لیے تو یہ تاکہ لے یجزی الذین، تاکہ جزا دے ان کو، یہ بات تھی ان کے لیے۔ آمنو، الذین آمنو کہا تھا۔ اب یہاں سے دو باتیں ہو گئیں، دیکھیے، پہلے رسالت کا عقیدہ، حضور کے بارے میں جادوگر کہہ رہے ہیں، دوسرا توحید کہ آسمان زمین سب اسی نے بنایا اور کوئی رب نہیں ہے، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، اس لیے اٹھائے گا کہ اپنے ان اچھے بندوں کو جزا دے گا، جنتوں سے نوازے گا۔ اب اس کے بعد میں جب تینوں عقیدے ہو گئے، آخرت، پہلے رسالت کا، پھر توحید کا، پھر جو ہے آخرت کا، اب اس کے بعد یعنی یہ گویا ہے ابتدا، یہ ہے اس کا فورورڈ، اس سورے کا فورورڈ ہے، ابتدائیہ ہے۔ تو اس میں جو مضمون آگے آ رہے ہیں، ان مضمونوں کے لیے ایک بیس بنایا اللہ تعالیٰ نے، تینوں عقیدوں کو بیس بنا کر۔ اب اس میں دلیل قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیے اب دلیل قائم کر رہا ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون۔ پہلی دلیل یہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہی تو ہے، اب دیکھیے بات شروع ہوئی تھی توحید سے شروع، وہی تو ہے جس نے سورج کو جو ہے چمکدار، دمکدار، تیزی والا، تمازت والا، گرمی والا گرم روشن چراغ بنا دیا، اور والقمر نوراً، اور خنک ٹھنڈی روشنی والا چاند کو بنا دیا، اور وقدرہ منازلہ، اور اسی کے اندر تقدیر کر دیا، اندازہ ٹھہرا دیا منزلوں کا، تاکہ لے تعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم حساب کتاب لگا لو کہ آج تاریخ پہلی ہے، اب دوسری ہے، اب تیسری ہے، اب چوتھی ہے، اب 14ویں ہے، اور 15ویں آ گئی۔ دیکھیے سب بتاتے رہتے ہیں ہم لوگ، اس سے بہتر گھڑی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ گھڑی ہے جو نیچرل ہے، کلاک، اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کون سی تاریخ ہے، ورنہ کوئی بھی حساب نہیں لگا سکتا تھا کہ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، کوئی بتا سکتا تھا 1 سال ہو گیا، 2 سال گن رہے ہوتے، ہاں آج 365 دن ہو جاتے، ارے کیوں نہیں 400 ہو جاتے؟ سال کیوں کہتے 365 کا یا 360 ہے نہیں، ہم کیوں کہتے؟ اب یہ چاند بتاتا رہتا ہے ہمیں کہ 1 مہینہ ہو گیا، پھر اب دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، پھر اب تیسرا مہینہ شروع ہو گیا، مہینے بھی بتاتا رہتا ہے، یہ بھی بتا رہتا ہے، تاریخ بھی بتاتا رہتا ہے، مہینے اور تاریخ لتعلموا عدد السنین والحساب، حساب بتاتا رہتا ہے کہ اے انسان اب تو اتنی زندگی کی مہلت گزار چکا، اب میرے پاس آنے کا وقت اتنا رہ گیا ہے۔ گویا الٹا سمجھنا چاہیے، ہم سمجھتے ہیں ارے واہ 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 کتنے سال ہو گئے، 5-6 سال، بڑے خوش ہوتے ہیں، ارے میاں 5 سال زندگی میں سے نکل گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، سوچنا یوں چاہیے ہمیں کہ ہماری زندگی جو ہم لے کے آئے تھے اپنے رب سے، اس میں اتنے سال نکل گئے، اتنے دن نکل گئے۔ فرمایا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، فرمایا کہ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی تو پیدا کیا ہے، یعنی اس میں حکمتیں تو ہیں۔ پھر یہ سوال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے لیے سوال کے لیے چھوڑ دیا اس نے۔ سوچو
اس میں کوئی بات تو ہوگی، حقیقت تو ہوگی، کچھ حکمت تو ہوگی نا، تو کیوں نہیں سوچتے تم؟ یہ بتاؤ کہ یہ کیوں بار بار تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ آج ایک دن ختم ہو گیا، اب دوسرا دن شروع ہو رہا ہے، پھر تیسرا دن شروع ہو رہا ہے، پھر ایک مہینہ ختم ہو گیا، پھر تمہیں یاد دلایا جا رہا ہے، پھر ایک سال ختم ہو گیا، تمہیں کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن تم رب کے حضور جاؤ گے تو تم سے پوچھے گا، آج تمہیں یاد دلا رہا ہے تو کچھ یاد دہانی کے پیچھے کوئی چیز ہوگی، اس کو سوچو وہ کیا چیز ہے۔ یعنی اے میرے بندے، ایک دن تم میرے سامنے آؤ گے، میں تم سے پوچھوں گا کہ ہر دن تم نے کیسے گزارا تھا، کیسے گزارا تھا۔ تو فرمایا یفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نشانیوں کو کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو نالجبل ہیں، یعلمون، جو چیزوں کی حقیقتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، جن کے جو ہے ایک طریقے سے چیزوں کو یعنی انفارمیشن سے آگے بڑھ کر نالج میں اس کو ٹرانسفارم کر لیتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے انفارمیشن، ایک ہوتی ہے نالج، دونوں میں بہت بڑا بنیادی فرق ہوتا ہے جوہری۔ انفارمیشن تو ایک ڈیٹا کا کلیکشن کا نام ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں ہوتا، ایک مشین بھی کر دیتی ہے، ایک مشین بھی انفارمیشن دیتی ہے اور دے ہی رہی ہے، لیکن نالج نہیں دیتی مشین۔ یاد رکھنا، دیکھو آج بھی ابھی تک حالانکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ چکا ہے ہمارے درمیان میں، لیکن دونوں میں فرق کیجئے، ایک ہے انفارمیشن، ایک ہے نالج۔ نالج جس چیز کا نام ہے وہ ابھی مشین کے پاس نہیں ہے، یعنی جو انسان جس طریقے سے انٹرپریٹ کر دیتا ہے، جو چیزوں کو جس طریقے سے نالج میں کنورٹ کر دیتا ہے، وہ نہیں کر پاتی مجھے۔ کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ، کوشش کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کر پائیں گے، میں نے کوئی بات نہیں کہی، مگر میں بتا رہا ہوں دونوں میں فرق کیجیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز دی ہے بہت بڑی چیز دی ہے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو ان آیات میں جو وہ سبق دینا چاہتا ہے، جو پیغام دینا چاہتا ہے، میرے آپ کے قلب میں اس کو جاگزی فرما دے۔ اس کے ذریعے سے، ان آیات کے ذریعے سے جو اللہ رب کریم چاہتا ہے کہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے، ہماری زندگی بھی اسی کے مطابق تبدیل ہو جائے، اور ہم اپنے رب سے اس کی لقاء، اس سے ملاقات کے متمنی ہو جائیں، اور اس کی جنت سے شاد کام ہو جائیں، اور اس کے لیے ہماری تمنائیں، ہماری خواہشیں صرف اس جنت کو پانے کے لیے ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔